العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. باب ما جاء فی اکثار المرقہ. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن فضاء قال حدثنا ابی عن علقمة بن عبد الله المزنی عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشترى احدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء. ومحمد بن فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سليمان بن حرب وعلقمة وأخو بکر بن عبد اللہ المزنی. اکثار المرقہ کا بیان. اکثار اکثر یکثر اکثارن باب افعال سے کسی چیز کو کثیر بنانا، زیادہ کرنا. مرقہ بمعنی شوربہ ہے. شوربہ زیادہ بنانے کا بیان، ان روایات کا بیان جس میں شوربہ بڑھا کر بنانے کی تاکید آئی ہے. حدیث کا حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی گوشت خریدے، اذا اشترى احدكم لحما فليكثر مرقته، تو اس کو چاہیے کہ وہ شوربہ اس کا بڑھا کر بناوے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ لَحْمًا، اگر گوشت نہ پاوے کوئی شخص تو اس کا شوربہ تو پالے گا، اور وہ بھی ایک قسم کا گوشت ہی ہے. روایت کا مفہوم بالکل ظاہر ہے کہ آدمی جب گوشت پکائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دے، کہ اگر بوٹی کسی کو کھانے میں نہ ملے، مثلا کھانے والے اگر کچھ توقع سے زیادہ آ گئے، وقت پر کوئی مہمان آ گیا، کوئی سائل آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، تو اگر توقع سے زیادہ آ گئے کھانے والے، تو بوٹی اگر سب کو نہ ملے تو کم سے کم شوربہ تو مل جائے گا. اور شوربے میں بوٹی کا چونکہ عرق آ جاتا ہے، جوس آ جاتا ہے، اور اس کی لذت آ جاتی ہے، اس لیے من وجہن وہ شوربہ بھی گوشت ہی ہے. اس میں بتایا یہ گیا کہ عین وقت پر کبھی کبھار کوئی آ جاتا ہے کھانے کے اعتبار سے، اس لیے تھوڑا سا آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ پکائے تاکہ عین وقت پر اگر کوئی آ جاوے تو تنگی کا احساس نہ ہو. اور یہ جو بات کہی اذا اشترى احدکم، کوئی گوشت خریدے تو شوربہ زیادہ لگائے. اشترا کوئی قید احترازی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ
جب کوئی گوشت اپنی ملکیت میں پاوے، چاہے جس طرح سے بھی اس کو گوشت ملے، کہیں سے ہدیہ آیا ہو یا خریدا ہو یا پہلے سے گھر پر اس کی بکری رہی ہو اور اس کو آج کاٹا اور بنایا ہو، مقصود خریدنا نہیں ہے، خریدنے کا ذکر بطور عادت کے کہ عام طور پر چیزیں خرید کر ہی وقت پر لائی جاتی ہیں۔ اس میں حسن خلق کا ایک بڑا درس ہے کہ آدمی کھاتے وقت یہ خیال رکھے کہ شاید کوئی اور بھوکا آدمی آ جائے یا مہمان آ جاوے، اس لیے پہلے ہی سے تھوڑا سا کھانا زیادہ بنا لیا کرے۔ اور جس طرح یہاں شوربہ زیادہ بنانے کی بات ہے سالن اور گوشت کے تعلق سے، ایسے ہی دال ہو یا کوئی بھی چیز، اس میں تھوڑی سی گنجائش مزید کی رکھے، یہ اصل اس حدیث کا سبق ہے۔ وفی الباب عن ابی ذر، اس باب میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، اور وہ روایت نیچے آ رہی ہے۔ خود امام ترمذی نے اس روایت کی تخریج کی ہے جو ابھی 2 سطر کے بعد وہ حدیث آ رہی ہے۔ اس سے پہلے اس حدیث کے تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تبصرہ کیا، اس کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے اور ہم کو صرف اسی سند سے معلوم ہے، اور اس سند میں محمد ابن فضا نام کے راوی آئے ہوئے ہیں، اور محمد ابن فضا سے مراد وہی ہے جس کو محمد ابن فضا معبر کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وقد تکلم فیہ سلیمان بن حرب وعلقمہ، ان کے بارے میں سلیمان ابن حرب اور علقمہ نے کلام کیا ہے، یعنی یہ ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے سلیمان ابن حرب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ محمد ابن فضا کو ضعیف کہتے ہیں، اور فرماتے تھے محمد ابن فضا کے بارے میں کہ یہ محمد ابن فضا شراب بیچا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ابن معین نے ان کو ضعیف الحدیث اور لیس بشیء کہا۔ کسی نے ابن معین سے کہا کہ یہ ابن فضا تو معبر شخص ہے، خوابوں کی تعبیر دینے کا کام کرتے ہیں، اور آپ نے ان کو لیس بشیء کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کی حدیث بھی تعبیر ہی کی طرح ہوتی، یقینی نہیں ہوتی۔ مطلب اس جملے سے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے محمد ابن فضا کے ضعف کی طرف اشارہ کیا۔ امام ابو زرع رازی، امام نسائی نے، ان حضرات نے بھی ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام ترمذی نے فرمایا کہ محمد ابن فضا کے بارے میں لوگوں نے کلام کیا ہے۔ وَأَلْقَمَ وَتَكَلَّمَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، کہ ان کے بارے میں سلیمان ابن حرب نے کلام کیا۔ یہ سلیمان ابن حرب کلام کرنے والے اکیلے ہیں، ساتھ میں علقمہ نہیں ہے، ابھی ایک لفظ پہلے ساتھ میں آ گیا تھا سہون۔ صحیح یہ ہے کہ علقمہ کا تو آگے امام ترمذی تعارف کرا رہے ہیں جو سند میں آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ علقمہ یہ ابو بکر ابن عبداللہ مزنی ہیں۔ یعنی اس تعلیق میں امام ترمذی نے 2 باتیں بتائی۔ ایک تو کہا کہ یہ اوپر کی ذکر کی ہوئی حدیث
محمد ابن فضاحی سے مجھے ملی ہے جو معبر کہلاتے ہیں، لیکن سلیمان ابن حرب نے ان کو ضعیف الحدیث کہا ہے۔ اسی طریقے سے یحییٰ ابن معین وغیرہ۔ علقمہ اس پر جرح کرنے والے نہیں، بلکہ علقمہ تو راویوں میں ایک راوی ہے، اس سند کے راویوں میں ایک راوی ہیں، اور یہ علقمہ بکر ابن عبداللہ مزنی کے بھائی ہیں۔ یہ علقمہ ابن عبداللہ ابن سنان ہے۔ بعض نے دادا کا نام عمرو بتایا، بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ آگے کی حدیث دیکھیے، بہی قال حدثنا الحسین بن علی بن الاسود البغدادی قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزی قال حدثنا اسرائیل عن صالح بن رستم ابی عامر الخزازی عن ابی عمران الجونی عن عبداللہ بن الصامت عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحقرن احدكم شيئا من المعروف وان لم يجد فليلق اخاه بوجه طليق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحقرن احدكم شيئا من المعروف، تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، جس نیکی کی بھی کسی کو توفیق مل جائے، موقع مل جائے، کر لینا چاہیے، وہ نیکی کر لینی چاہیے۔ اور بھائی ہم سارے انسان تو نیکیوں کے اس فقیر سے بھی زیادہ غریب اور فقیر ہیں جو گلی گلی در در گھومتا ہے اور اس کے کٹورے میں 1 پیسہ ڈالنے والا کوئی ڈالتا ہے تب بھی، 10 پیسہ کوئی ڈالتا ہے جب بھی، بہت شوق سے خوشی سے قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے ہدیے کو اور عطا کو وہ رد نہیں کرتا۔ تو ایسی ہم کو اپنی آخرت کے دن کی محتاجی کو دیکھ کر کے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، حقیر سمجھ کر اسے نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر کچھ نہیں پاتا کسی کو دینے کے لیے تو کم از کم اس سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات تو کر لے۔ یہ تو اللہ نے سب کو یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا، جب تم گوشت پکاؤ اور ہنڈی چولہے پر چڑھاؤ، جب گوشت خریدو یا ہنڈی پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر دو اور اس میں سے اپنے پڑوسی کو چلو بھر دے دو۔ مطلب یہ کہنے کا ہے، اوپر والی حدیث میں جو درس آیا تھا وہی درس اس میں بھی ہے کہ تھوڑا سا زیادہ آدمی بنائے اور اس میں سے اپنے پڑوسی کا بھی حصہ لگا دے وے۔ اس کے علاوہ یہ جو کہا کہ ہنڈی چڑھائے، گوشت پکائے یا ہنڈی میں کچھ بھی پکائے، گوشت پکائے یا اور کوئی بھی کھانے کی چیز پکائے، یعنی جو بھی کھانا وقت پر بنے، تو ایک تو پڑوسی کو سوچ لے، دوسرے یہ کہ مہمان کی آمد بھی ہو سکتی ہے، تیسرے یہ کہ کوئی سائل بھی آ سکتا ہے،
اس اعتبار سے آپ نے ایک مزاج بنایا اور عام تعلیم دی، فَأَكْسِرْ مَرَقَتَهُ وَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ، اور وغرف ضرب یضرب سے ہے، غرف یغرف، ایک چلو اپنے پڑوسی کو بھی دے دو۔ اور پڑوسی میں اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ پڑوسی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، اپنا ہم مزاج ہے، ہم مزاج نہیں ہے، یہ سب نہیں دیکھنا ہے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ اس کو کچھ دے دیا جاوے۔ وَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ، ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ وقد رواہ شعبۃ عن ابی عمران الجونی، اس حدیث کو شعبہ نے ابو عمران جونی سے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے ابو عمران جونی سے نقل کیا ہے۔ بتانا یہ چاہا ہے کہ ابھی اوپر سند میں ابو عمران جونی کا جو نام آیا ہے، وہاں ان سے لینے والے صالح ابن رستم ابی عامر الخزاز تھے، اور یہاں ان سے لینے والے شعبہ ہیں، تو گویا یہ ایک مطابعت مل گئی، ایک تائید ہو گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری سند بھی بتا دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.